میں ہوں عادل وحید، میں ہوں محمد جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ نواز شریف صاحب نے آخرکار جب چپ کا روزہ توڑا پچھلے ہفتے، تو اس کے بعد بہت سارے ایسے انکشافات کیے جو کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو کے براہ راست خلاف تھے، اسٹیبلشمنٹیرین انٹرسٹ کے براہ راست خلاف تھے۔ اس کے بعد دیگر انہوں نے جو باتیں کی، ان کے اوپر ان کی ایئرنگ پر ممانعت لاگو ہو گئی پیمرا کی طرف سے، جس کے بعد لیکن پش بیک جو تھا نواز شریف صاحب کی باتوں کا، وہ ابھی تک جاری ہے تمام پی ٹی آئی کی طرف سے اور تمام دیگر پی ٹی آئی کے الائز کی طرف سے۔ یہ پش بیک تھوڑا دلچسپ ہے اور اس کے اندر نظر آتا ہے کہ سب لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ شاید یہ نظر آتا ہے کہ سب لوگ کتنی انفارمیشن سے اور کتنی ہوپ فلنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کتنی وشفل تھنکنگ ہے اور کتنی ایکچولی وہ اسپوکس پرسن بننے کی کوشش کر رہے ہیں فار دا پاورز دیٹ بی۔ اس حوالے سے ہم بالخصوص آج شیخ رشید احمد صاحب کی کچھ کامنٹس کو، جو کہ انہوں نے حال میں بھی اب دی ہیں، اور شہباز گل صاحب کی کچھ کامنٹس کو کا جائزہ لینا چاہیں گے، اور ایک خطرناک تاثر جو کہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب غدار ہیں اور ان کے تمام پارٹی فالوورز جو ہیں وہ بھی اس غداری کے اندر کسی حد تک ملوث ہیں، اور ان کی غداری کا حوالہ اس طرح دیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ ہندوستان کے کسی طرح یار ہیں، اور ان کے ماضی میں جو تعلقات اور ملاقاتیں رہی ہیں ہندوستان کی اعلیٰ ریپرزینٹیٹیو سے، اس کو ایک مثال کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ خطرناک اس لیے کہ ہم اگر ایک دوسرے کو غدار اس طرح لیبل کرنا شروع ہو جائیں گے، جو رواج ہم نے کچھ صحافیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اب دیکھا ہے، کچھ کریٹیکل وائسز کے ساتھ بھی ہوتے دیکھا ہے، لیکن اگر نواز شریف صاحب جیسے مین سٹریم پولیٹیکل لیڈر کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات حکومتی ریپرزینٹیٹیوز عہدیداروں کی طرف سے لگیں گے، تو پھر اول تو ان الزامات کا وزن ذرا کم ہو جائے گا، کیونکہ لوگ آپ کی ہر بات کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھیں گے اگر آپ کی نظر میں ہر آدمی آپ کے خلاف بات کرنے والا غدار ہے۔ اور دوسرا، یہ لیبل پھر اگر زبان زد عام ہو گیا تو ہم بڑے پرسیپشنز کے کانشیس ہوتے ہیں۔ اس کی پھر کیا پرسیپشن سامنے جاتی ہے کہ 3 وقتہ وزیر اعظم ہیں، ان کو آپ اس طرح سمجھتے ہیں؟ بہرحال کامنٹس کیا آئی ہیں آپ کو؟ پہلے یہ ہم شاید پہلے ہم یہ سمجھ لیں، ذرا سمجھ لیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں جس وجہ سے ان کو غدار کہا جا رہا ہے، ایون بظاہر یہ تو ایکچولی کیا پولیٹیکل وجہ ہو وہ اپنی جگہ، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب کہہ کیا رہے ہیں اور کہہ کیوں رہے ہیں۔ میرے اپنے خیال سے نواز شریف صاحب جب کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو جمہوری روایت ہے اس میں انٹرفیئرنس اسٹیبلشمنٹ کی رہی ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو انٹرفیئرنس ہے اس کی وجہ سے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکے، اور یہ کانسٹنٹ یہ انٹرفیئرنس رہی ہے، تو وہ آگے اس وجہ سے اس بات کو اس وقت اچھال رہے ہیں یا اجاگر اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ خیال رہے کہ عمران خان سے نہیں ڈرتے نواز شریف صاحب کو اپنے سبجیکٹو مائنڈ میں یہ ضرور پتا ہے کہ اگر جو عمران خان صاحب کے جن کو وہ ہینڈلرز کہتے ہیں، اگر وہ راستے سے ہٹ جائیں تو سیاسی طور پہ عمران خان صاحب سے مقابلہ کرنا نواز شریف صاحب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کا مقصد جو مجھے نظر آتا ہے وہ کلیئرلی یہ ہے کہ ہی از ٹرائنگ ٹو، جسے کہتے ہیں انگریزی میں اپ دی اینٹی، وہ بیسکلی جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ راستے سے نہیں ہٹے، اگر آپ نے سپورٹ عمران خان کی نہیں بند کی اور لیول پلینگ فیلڈ مجھے اور میری پارٹی کو نہ دی، اور جس کی وجہ سے اگلے الیکشن بھی پچھلے الیکشن کی طرح ریگنگ کی نظر ہو سکتے ہیں، تو پھر میں آ کے کھل کے بتاؤں گا کہ آپ نے اور آپ چند لوگوں نے کس طرح خان صاحب کی مدد کی، اور اس مدد سے عوام کو آج کموڈٹی اور یوٹیلیٹی پرائسز کی صورت میں کس طرح نقصان ہو رہا ہے۔ تو پرپس نواز شریف صاحب کا جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ ہے کہ راستے سے وہ چاہتے ہیں کہ جو ہینڈلرز اور سپورٹرز ہیں وہ راستے سے ہٹ جائیں اور عمران خان صاحب سے سیاسی مقابلہ پھر ہو سکے۔ تو ان ادر ورڈز میرے کہنے کا مطلب یہ کہ نواز شریف صاحب کوئی، میرا نہیں خیال یہ چاہتے ہیں کہ کوئی فوج کے انسٹیٹیوشن کو اٹیک کرنا، یا انہیں یہ نہیں پتا کہ فوج کے انسٹیٹیوشن کا ایک ڈی فیکٹو رول رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رول ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے، لیکن اس کی شروعات اس چیز سے ہوگی کہ آج جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس نواز شریف صاحب کے خیال سے وہ کر رہے ہیں یا کرتے آئے ہیں پچھلے الیکشن سے،
اس کو ختم ہونا ہوگا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ انٹرفیئرنس نہیں ختم ہوئی تو اگلا الیکشن بھی پچھلے الیکشن کی طرف یا کی طرح بھی جا سکتا ہے. تو میرے خیال سے پرپس اس وقت نواز شریف صاحب کا یہ ہے، اور اگر آج انہیں یہ تاثر مل جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو نیریٹو ہے وہ پھر صرف عمران خان صاحب کی طرف چلی. اچھا، نواز شریف صاحب کا پرپس جیسا بھی ہو، نواز شریف صاحب کی جو باتیں ہیں ان کے نتیجے میں ان کے خلاف جو کہا جا رہا ہے وہ ہم آپ کو شہباز گل صاحب کی طرف سے دکھاتے ہیں، پھر ہم ذرا جاتے جاتے شیخ رشید احمد صاحب پہ بھی فوکس کریں گے. ہماری کوشش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس شو میں حصہ بھی ہوں، بٹ ابھی شہباز گل صاحب کو ذرا سنیں. نواز شریف کا فوج سے مسئلہ ہی کیوں بنتا ہے ہمیشہ؟ 1993 میں بھی ان کا فوج سے مسئلہ بنا، پھر 99 میں پرویز مشرف صاحب سے بنا، پھر راحیل شریف صاحب سے بنا، اب ان کو باجوہ صاحب سے بھی مسئلہ ہے. جب کلبھوشن پکڑا گیا تھا، پرویز رشید صاحب آ کے پریس کانفرنس نہیں کرنا چاہتے تھے. اگر آرمی اکیلی کرتی تو انٹرنیشنلی پھر نیریٹو یہ جاتا کہ پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ اس کو اون نہیں کر رہی. اس لیے آپ کو تکلیف ہے عاصم سلیم باجوہ سے. آپ کو جواب تو دینا پڑے گا. جب برکھا دت اپنی کتاب میں لکھے گی کھٹمانڈو نیپال میں آپ نے مودی کے ساتھ ایک ہوٹل کے کمرے میں اندر والا دروازہ، اس کے تھرو جان بوجھ کے 2 کمرے 2 ناموں پہ بک کروائے گئے. ایک میں مودی پہنچا، دوسرے میں آپ پہنچے، درمیان والے دروازے میں سے گزر کے آپ کی ملاقات ہوئی. جب آپ اس طرح کی ملک دشمنی کریں گے کہ کلبھوشن یادو پکڑا جائے گا اور آپ کے منہ سے اس کا نام کہیں نہیں نکلے گا، پریس یہ چھاپے گی کہ آپ کے ساتھ جندال کی میٹنگ کلبھوشن کے اوپر خفیہ باتیں ہوئی ہیں، تو جواب تو قوم کو دینا پڑے گا. فوج کے ساتھ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں تاکہ میں کرپشن کروں اور کو پکڑ نہ سکے. انہوں نے اپنی ضمانت کی درخواست واپس لی کہ یہ مکار ہیں. کوئی اور گراؤنڈ بنا کے لاہور ہائی کورٹ سے ہی دوبارہ ضمانت اپلائی کرنے جائیں گے، کیونکہ انہیں شاید لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ریلیف نہ ملے. میرے خیال میں فیصلہ تو ہر جگہ میرٹ پر ہونا ہے. اب یہ گل صاحب کی کچھ باتیں تشویشناک ہیں میرے لیے. یہ جس طرح کی یہ کامنٹری کر رہے ہیں، اس کے یہ انفارمیشن کے ریسیپینٹ کہاں سے ہیں؟ اور دوسرا ان کا یہ لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے اشارہ کرنا جیسے کہ فورم شاپنگ کی جا رہی ہے، آنریبل کورٹس کو پک کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر میرٹس جو ہیں وہ الگ طرح کنسیڈر کیے جاتے ہیں. حالانکہ بعد میں انہوں نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا فیصلہ تو کہیں اور میرٹس پہ ہی ہونا ہے. لیکن یہ حوالہ کیوں دیا ہائی کورٹ کا یا مخصوص کسی ہائی کورٹ کا؟ یہ پولیٹیکل سفیئر میں کامنٹری اس طرح غیر معمولی ہے. عدالت کے حوالے سے خاص طور پہ لا از موومنٹ کے بعد کم از کم کافی غیر معمولی ہے. پیپلز پارٹی کو کئی گلے شکوے رہے تھے سپریم کورٹ کے کئی سو موٹوز سے، لیکن اس طرح کی باتیں کافی ایکسٹراڈنری ہیں ٹو ہیئر. بہرحال اس کے علاوہ بھی جو ان کی یہ غداری کے الزامات ہیں اور ملاقاتوں کے الزامات ہیں اور عاصم باجوہ صاحب کی ڈیفنس شہباز گل صاحب پیش کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ انٹرنل انفارمیشن کے ساتھ کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ یہ اٹس کوائٹ ڈسٹربنگ. وحید صاحب دیکھیں، ایک تو بہت میرے خیال سے دانش مندانہ بات نہیں تھی خان صاحب کی. یا تو خان صاحب چاہتے تھے کہ اس طرح جو ہے وہ فوج اور نواز شریف صاحب کا تناؤ ہو، تو انہوں نے عاصم باجوہ پہ انسسٹ کر کے ان کو عہدے پہ رکھا. اب اگر عاصم باجوہ صاحب عہدے پہ نہ ہوتے تو یہ ڈائی ڈاؤن ہو سکتی تھی سٹوری، لیکن باوجود اس کے ایک ضد کی یا جو بھی ان کی اسٹریٹجی تھی، عاصم باجوہ صاحب کو برقرار رکھا گیا، جس کی وجہ سے یہ ایشو اب ڈائی ڈاؤن نہیں کرتا. اور ہر چیز پہ کمپیریزن یہی ہوتا ہے کہ نواز شریف کا یہ احتساب ہے اور عاصم باجوہ کا یہ اور جہانگیر ترین کا یہ. تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو اپوزیشن کو مل گیا ہے. اور یہ جو سوچ ہے کہ عاصم باجوہ صاحب کو چاہے کچھ ہو برقرار رکھنا ہے اور وہ بھی کیبنٹ میں برقرار رکھنا ہے، میرے خیال سے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. یا تو خان صاحب پھر انہیں برقرار رکھ کے یہ چاہتے تھے کہ یہ تناؤ کا ایک باعث بنتے رہیں فوج اور نواز شریف صاحب کے درمیان. بہرحال یہ بات جو ہے وہ وثوق کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی. ایک بات واضح آپ نے بات کی کہ کئی لوگ اب ایسے سامنے آ جاتے ہیں جعفری صاحب، چاہے وہ شیخ رشید ہوں یا گل صاحب ہوں، جو کچھ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے عوام کے سامنے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے ان سے یہ باتیں کروائی جا رہی ہوں. اب جہاں سے جس حلقے سے منسلک انہیں کیا جاتا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس حلقے کے حق میں ہے کہ وہ اس طرح کا تاثر اس حلقے کے بارے میں، اس انسٹیٹیوشن کے بارے میں عام عوام میں کریٹ ہو کہ وہ اس طرح کی باتیں کروائی جاتی ہیں اور
کس طرح سے پھر ہوتی ہیں اور کس لیول پہ یہ لوگ گرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ میرا نہیں خیال کہ بہت اچھی پی آر اسٹریٹجی مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ اس میں دانش کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں کروائی جاتی ہیں. مجھے اس کی ضرورت سمجھ نہیں آتی. اچھا اس طرح کی باتیں کرائی جاتی ہیں تو ایز این ازمپشن نا ہم تو سمجھیں گے کہ اس طرح کی باتیں از خود یہ لوگ یا تو کر رہے ہیں یا پھر کئی آئینی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اگر واقعی میں اس طرح کی باتیں کرائی جا رہی ہیں وہ تو صاف کہتے ہیں. نہیں بٹ شیخ رشید نے تو صاف کہتے ہیں. ابھی تک ہم نے جی میں ذرا وہ ابھی ہم نے دکھایا نہیں ہے. ابھی تو شہباز گل صاحب کی بات ہو رہی ہے. this is not good for the institution. جی لیکن not good for the institution or if it's true it's something more dangerous. یہ شیخ رشید صاحب جن کو ہم نے شو پہ شامل ہونے کی بھی دعوت دی تھی وہ غالباً اس وقت ریلویز منسٹر ہیں, ٹرین کا سفر کر رہے ہیں, اس وقت پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. ہم دکھانا چاہیں گے شیخ رشید صاحب نے تواتر سے نواز شریف صاحب کے جو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیان آئے ہیں ان کے بعد شیخ صاحب نے تواتر سے ایک پوزیشن لی ہے اور کئی بار ایک لکیر کھینچ کے اس لکیر سے خود ہی اپنے آپ کو پار کیا ہے. ابھی حالیہ لیٹسٹ جو شیخ رشید صاحب کی پوزیشن ہے وہ کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. نواز شریف صاحب نے پارٹی کی کمان سنبھال لی ہے. ان کو کسی اور پر اپنی بیٹی کے علاوہ اعتبار نہیں ہے. آج نہ ان کو شاہد خاقان نظر آ رہا ہے نہ اس کو خواجہ آصف نظر آ رہا ہے. میں آج 30 سوال جاری کر رہا ہوں پی ڈی ایم اے کے لیے, پی ڈی ایم اے کے لیے کم اور نون لیگ کے لیے زیادہ. نواز شریف صاحب نے جنرل راحیل شریف صاحب کے خلاف بات کی ہے. میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے اور جمہوریت کی خدمات کو سراہتے ہوئے جنرل راحیل شریف کو خط نہیں لکھا؟ کیا آپ 4 سال پہلے جھوٹ بول رہے تھے؟ کیا آپ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے؟ 1 سال تک آپ اور 10 مہینے تک مریم صاحبہ خاموش رہے کیونکہ آپ بارگین کر رہے تھے. آپ بتائیں کہ آپ نے مودی سے تنہائی میں کیا ملاقاتیں کی؟ سی پیک کے خلاف گٹھ جوڑ اس وقت لندن میں ہو رہا ہے اور آپ اس گٹھ جوڑ کے سب سے بڑے محرک ہیں. آپ خوف زدہ ہیں کہ مارچ میں عمران خان سینٹ میں جب اکثریت حاصل لے جائے گا تو آپ کو ندامت اٹھانی پڑے گی. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی. ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے اجازت دی اور انہوں نے غلط کیا. میں ہوتا کسی قیمت پر بھی مفروری, دشمن, منی لانڈرر و گھوڑے سزا یافتہ آدمی کو قوم سے خطاب کرنے کا حق نہیں ہوتا. اس کی اصل جگہ جیل ہے. دیکھیں مریم صاحبہ, میں ہمیشہ احترام سے ان کا نام لیتا ہوں. انہوں نے پچھلی پریس کانفرنس میں 4 حملے مجھ پر کیے ہیں. میں ان کو فائنل وارننگ دینا چاہتا ہوں. میں ایسی خبریں اس ملک سے نکال سکتا ہوں کہ زمین و آسمان کے کلابے مل جائیں گے. سیاسی زلزلہ آ جائے گا مریم صاحبہ. Still I respect because you are lady. وحید صاحب یہ کچھ چیزیں جو صحیح کہہ رہے ہیں اگر وہ پہلے ہائی لائٹ کر لیں, پھر جو چیزوں پہ مشکوک لگتی ہیں اگر اور پھر جو چیزیں مشکوک خدا کرے ہوں تو اس پہ بھی بات کر لیں گے. اول تو یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے کمان سنبھال لی ہے, صحیح کہتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ان سب لوگوں کو رد کرتے ہوئے اب آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بھی میری نظر میں صحیح کہتے ہیں اور کافی آبویس ہے. اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام جو معاملہ ہے اس کے اندر وہ فائنل وارننگ دے رہے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے مریم صاحبہ کے حوالے سے. اس پہ ہم بات کر لیں گے, لیکن بیچ میں وہ ایک بات کرتے ہیں کہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب 13 مہینے کے لیے چپ تھے کیونکہ بارگن کر رہے تھے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ جان کے تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ کسی کی طرف سے بات کر رہے ہیں. اب سیاسی بات کا لیکن جب وہ جواب دیتے ہیں تو ان سے کم کیونکہ وہ خود بھی سیاستدان ہیں اور بہت پرانے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, تو کم سے کم ان سے یہ تو ایکسپیکٹ بیر منیمم کیا جانا چاہیے کہ وہ سیاسی بات کا جواب سیاسی طور پہ دیں. تو اگر مریم جو ہے ان کے 10 نکاتی پوائنٹس کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتی تو انہیں چاہیے کہ وہ آگے سیاسی طور پہ بتائیں کہ وہ کیوں نہیں کر رہی اور یہ 10 نکات جو ان کے ہیں وہ کیوں درست ہیں, اور جو 30 نکات پی ڈی ایم کے ہیں یہ کیوں درست ہیں اور کیوں ان کو اوائڈ کیا جاتا ہے. سیاسی بات کریں, سیاسی طرح سے جواب دیں. اور اگر ان کے پاس کوئی سیاسی بات نہیں ہے تو پھر تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس ادارے سے وہ منسلک ہو کے یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ اس ادارے کے لیے بڑے افسوس کی بات ہو جاتی ہے. پھر
سیاسی بات کریں, سیاسی بات کا جواب سیاسی طور پہ دیں. اسی طرح سے جس طرح سے 2 سال جو نواز شریف اور مریم نواز کی خاموشی کی بات کی جاتی ہے, جس کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مہلت دی جا رہی تھی عمران خان کی حکومت کو, اور 2 سال جو ہے بغیر کسی سگنیفیکنٹ اپیول کے ان کو ایکسپوز کرنے میں یہ بات کام آئی کہ اپوزیشن نے نہیں ان کو کچھ جو ہے وہ گھسیٹا, بلکہ ان کی انکمپٹنس نے. دوسری طرف یہ بات کہی جاتی ہے کہ خاموشی اس لیے تھی کہ کوئی ڈیل مل جائے. اب دیکھیں یہ بات تو واضح ہے کہ ڈیل ماں سوائے اس بات کے کہ جو ڈیل ہوئے بغیر ہوتی ہے کہ بھئی آپ میرے پہ نہیں چیخ رہے ہوتے تو میں بھی آپ پہ کم چیختا ہوں. تو ظاہر ہے کہ جب تنقید اپوزیشن کی طرف سے تھوڑی اگر تھہمی ہوئی تھی تو اس وقت پروبیبلی جو ہے وہ آگے سے اسٹیبلشمنٹ کا کہ کوئرسو میجرز بھی جو ہے وہ تھوڑے سے تھامے ہوئے تھے. تو یہ تو بات سمجھ آ سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ تو یہ بڑا واضح ہو گیا کہ کوئی ڈیل نہیں تھی, اور اگر کوئی ڈیل ہوتی تو پھر یہ بات یہاں تک نہیں پہنچتی. اور ڈیل جب یہ تو نہیں کہہ رہے وہ کہ آپ ڈیل کر کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے آپ ڈیل کے منتظر تھے, بارگن کر رہے تھے. اور دیکھیے میرا ایشو کیا بارگن کون سا جو لوگ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے اوتھ لی ہے بارگن نہ کرنے کی, وہ بارگن کر رہے تھے جی, کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ یا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں یا پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ڈیل کی طرف منتظر تھے. دیکھیں دونوں صورتحال میں شیخ رشید صاحب کی بات اگر آپ مان لیں تو اس میں ذرا ڈینجرس نتائج ہیں, اور اگر آپ بات نہ مانیں. معذرت دیکھیں شیخ رشید صاحب جو ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیل کے منتظر تھے تو مجھے کوئی یہ بھی بتا دے کہ کوئی کیا کہتے ہیں بارگین کر رہے تھے. آپ کے خیال میں شیخ رشید صاحب آپ کے خیال میں عمران خان سے بارگین کرنا ہے؟ بھائی نہیں, ظاہر ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں عسکری اداروں سے بارگین کر رہے تھے, لیکن اب دیکھیں ادر دین دا انکانسٹیٹیوشنلٹی آف دیٹ, دی ادر تھنگ از کہ جب آپ کوئی بارگین کرتے ہیں نا جعفری صاحب, تو آپ زور بازو سے پہلے دکھاتے ہیں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں, پھر آپ جو ہے بارگین کرتے ہیں. خاموش ہو کے صرف بارگیننگ نہیں ہوتی ہے. آپ جب جلسے جلوس کوئی 15 کر چکے ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کو جو ہے ان جلسے جلوسوں کو بند کرنے کے عوض کچھ ملتا ہے, خاموشی کو بند کرنے کے عوض کچھ نہیں ملتا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی ایسی ڈیل یا بارگیننگ تھی جس کی طرف شیخ صاحب الوڈ کر رہے ہیں. یہ ضرور ہے کہ آپ مجھے نہیں برا بھلا کہیں گے تو میں بھی آپ کو کم پکڑوں گا اس دورانیے میں. یہ ایک جو ہے رولز آف انگیجمنٹ کے بیچ میں ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے یہ ڈیل نہیں ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے کچھ برا بھلا نہیں کہیں گے تو میں آپ کو پکڑوں گا نہیں, یہ ڈیل نہیں ہوتی. نہیں, why does it have to be a deal? یہ تو ایک یہ تو نیچر کی بات ہے نا کہ اس وقت جب میں تیر نہیں چلا رہا تو آپ نے آگے سے آپ کو بھی چلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی اس وقت. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ شہباز شریف جس نے تیر چلائے نہیں, بلکہ ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اب میں کہنا نہیں چاہ رہا, ایک بہت تجربے کار اور کامیاب وزیر اعلیٰ رہے ہمارے سب سے بڑے صوبے کے, لیکن شہباز شریف صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا, آپ کو میں دکھاتا ہوں شہباز شریف صاحب کے بارے میں شیخ رشید صاحب نے کیا کہا تھا. نواز شریف اتنا بولا نہیں ہے کہ شہباز شریف والی وہ غلطی کرے گا. شہباز شریف کی ایک قربانی اس کے لیے کافی ہے. مریم صاحبہ نے جتنے پتھر مارے ہیں یا مروائے ہیں وہ شہباز شریف کی سیاست کو ٹھا کر کے لگے. 1 سال تک ان کا ٹویٹ جو ہے زنگ آلود رہا اور ان کو سگنل ہی نہیں مل رہا تھا. وہ سگنل بھی سیدھا جا کے شہباز شریف کی سیاست کو ٹھا کر کے لگا ہے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کیس گہرے پانیوں میں. شہباز شریف کی سیاست کو جا کے لگی ٹھا کر کے. نہیں, شہباز شریف کی سیاست جو ہے, اور اپروچ کہنا چاہیے, سیاست نہیں, ان کی سیاست نہیں دفن ہوئی, ان کی اپروچ اور ان کا ایٹیٹیوڈ اور جو جس طرف وہ نون لیگ کو لے جانا چاہ رہے تھے وہ دفن ہو گیا. اور وہ دفن ہوا ہے ان کی لیک آف ایفیکیسی اینڈ ڈیلیوری سے. اگر انہوں نے ان 2 سالوں میں کچھ پی ایم ایل نون کو دلایا ہوتا, کچھ یہاں پہ بریجز بن چکے ہوتے اور ان کی جو افہام و تفہیم کی باتیں ہیں اس کو کچھ نتائج لا چکی ہوتی دونوں کے لیے, اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ, کوئی دونوں کے لیے نہیں لا سکی, تو ان کی یہ اپروچ فیل ہوئی ہے. اس میں مریم نواز کا نیریٹو جو ہے وہ جو اوپر آ گیا ہے وہ محض ان کی ایلیکوینس کی وجہ سے صرف نہیں آیا ہے, وہ شہباز شریف کے جو وائڈ کریٹ ہوا ان کے فیلئر سے, وہاں پہ کوئی چوائس نہیں رہ گئی تھی کہ ریلیونٹ رہنے کے لیے نواز شریف اور مریم نواز کا نیریٹو سامنے آنا تھا.
اور اگر نہ آتا تو پھر تو وائڈ جو ہے یہ پی ایم ایل نون کو نگل جاتا. تو شہباز شریف کا فیلئر ہے ان کے اپروچ کا, اور مریم نواز اور نواز شریف آر ریلینگ دا بیس. اور اب یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل جو ہے انرجائز ہو چکی ہے. یہ اور بات ہے وہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ بھی ہے اور مشکل بھی, اور میں نہیں کہہ رہا وہ لازماً کہیں کامیاب ہوں گے, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف حکومت کی برطرفی اور عمران خان کا استعفیٰ ہی نہیں ہے یہاں ایٹ سٹیک. میرے خیال سے لیول پلینگ فیلڈ سب سے بڑی چیز ہے جو ایٹ سٹیک ہے. اگر اگلے الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوئی کیونکہ نواز شریف اور مریم نواز نے آج وہ نہیں کیا جو وہ کرنے جا رہے ہیں, تو پھر نون خسارے میں رہے گی. اب بے شک کہ اس وقت جنرل الیکشن سے تو ہم کچھ عرصہ پہلے ہیں, لیکن کیونکہ سینٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو یہ شاید صحیح ٹائم ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ انشور کی جائے, اور وہی سارے لوگ جو اس سسٹم میں ایک سے وہ جو انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے, ان کی یہاں ہار اگر نہیں ہوئی تو اگلے الیکشن میں بھی وہی ہونا ہے جو 2018 میں ہوا تھا اس دفعہ. لیکن اور مشکل ہوگا کرنا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور یہ جو تحریک ہے چاہے استعفیٰ نہ لے سکے, چاہے جنرل الیکشن نہ کرا سکے, حکومت نہ برطرف کر سکے, اگر اس نے اتنا پریشر ڈال دیا تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ کی طرف بڑھنا ہی پڑے گا آج کی اسٹیبلشمنٹ کو. اینڈ آئی تھنک کہ ریئلسٹک ایم یہ ہے. شیخ صاحب نے ایک اسپوکس پرسن والی ہم بات کر رہے تھے نا کہ وہ کھل کے سامنے آ کے کہتے ہیں, ذرا دکھاتے ہیں آپ کو شیخ صاحب کس حد تک کیا کیا کہتے ہیں. جو نواز شریف نے تقریر کی ہے وہ جندال کی تقریر ہے, وہ مودی کی تقریر ہے, وہ را کی تقریر ہے. نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے والی مریم ہے. وکی لیگ سے شروع ہوئی, مریم صاحبہ نے پہلے نواز شریف کو مروایا ہے, اب بھی انشاءاللہ تعالی نواز شریف کو مروائیں گے. یہ لوگ کیوں ہنگامہ آرائی چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے عمران خان کے ساتھ یہ جھگڑا کریں. نہ یہ استعفیٰ دیں گے, نہ یہ دھرنا دیں گے, نہ ہی عدم اعتماد کریں گے. ابھی تو میں نے ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے. اگر میں نے ٹیلی فون ڈیٹا آؤٹ کر دیا تو اس ملک میں قیامت آ جائے گی, شور شرابہ پڑ جائے گا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے برے دن ہیں, طاقتور اللہ ہے. دونوں کے درمیان سے عمران خان نے وکٹ نکالی ہے. 31 دسمبر جنوری میں سیاست کھلے گی, آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے فیصد. یہ سارے چور, ڈاکو, لٹیرے, بے ایمان, کرپٹ, ڈسانس, سلگش, ایکسٹرا ویگنٹ, جنہوں نے ہمارے خون کو لوٹا ہے, چوسا ہے, یہ سب جیلوں میں ہوں گے انشاءاللہ. مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان فوج کا ترجمان ہوں, کوئی راگ ایجنٹ نہیں ہوں, اور پاک فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے پاکستان کے دفاع کے لیے جان دینا چاہتا ہوں. جی وہ فخر سے کہتے ہیں وہ وحید صاحب. اور دوسرا وہ انہوں نے جو یہ جو باقی انہوں نے باتیں کی ہیں, میں فون کا ڈیٹا ریکارڈ لیک کر دوں گا. نہ وہ کسی پرائیویٹ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے سی ای او ہیں جس کا یہ کرنا بھی انلیگل ہوتا, کانفیڈینشیلٹی وائلیٹ کرتا. ایک ریلویز منسٹر کے پاس کر کیا رہے فون کا ڈیٹا؟ میں نے تو یہی پوچھنا تھا آج ان سے, لیکن خیر وہ مصروف ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس لیول پہ اب سیاست گرتی نظر آ رہی ہے وہ میں منسلک نہیں کرنا چاہتا اپنے اداروں کے ساتھ, اور میں وہ لیول نہیں منسلک کرنا چاہتا اپنے سیاسی لیڈران کے ساتھ بھی. اور یہ جو لیول ہے یہ وہ والا لیول ہے ہی نہیں جس لیول پہ شیخ صاحب خود بیٹھے ہوئے. انہوں نے نظر ثانی کرنی چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے نا اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا پھر, اور یہ ان ساری باتوں کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو ایک تو چلیں ان باتوں کو ہم بہت زیادہ ٹائم بھی دے چکے ہیں جعفری صاحب. میرے خیال سے ہمیں چاہیے کہ ہم اب اس چیز پہ آئیں کہ اس وقت جو یہ اے پی سی کا ایجنڈا ہے اس پہ چلتے ہوئے گورنمنٹ کے آپشنز کیا ہیں, اور سیاسی پارٹیز کو اور سیاسی لیڈران کو اب کیا کرنا چاہیے ٹو انشور کہ اس ایجنڈے پہ وہ مزید چل سکیں, جس میں سب سے پہلی چیز ہے مریم نواز کی گرفتاری. جی مریم نواز کی گرفتاری پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت آپشنز کیا ہیں گورنمنٹ کے لیے اور سیاسی لیڈران جو اے پی سی کے لیڈرز ہیں ان کے لیے, کہ یہ آگے جو اے پی سی کا ایجنڈا ہے یہ کامیاب ہوگا یا گورنمنٹ اس کو مینج کر پائے گی. سینٹ الیکشن سے پہلے جنوری میں کلمنیٹ کرنا ہے اس ایجنڈا نے ایک دھرنے کی صورت میں, جہاں پہ یا تو عمران خان صاحب کا استعفیٰ لیا جائے گا اور جنرل الیکشنز کی اناؤنسمنٹ ہوگی, اور یا پھر یہ ایجنڈا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. اب اس میں
جو ایک سب سے پہلی چیز ہے ٹو ڈیبیٹ جعفری صاحب جو کہ اب ذہن میں آتی ہے وہ کلیئرلی یہ ہے کہ یہاں پہ جو کی پلیئرز ہیں کہ اگر تو اے پی سی کے ایجنڈا نے کامیاب ہونا ہے تو وہ دو لوگ ہیں, مریم نواز اور فضل الرحمان صاحب. میاں محمد نواز شریف تو ہیں بٹ ان کی بات کا تو یہ مطلب کہ آلریڈی وہ لندن میں ہیں, وہ بات کر رہے ہیں. آپ بلاول صاحب کے حوالے سے شیخ رشید صاحب کی بات سے سہمت ہے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کرنا, کوئی استعفے نہیں دینے؟ دیکھیں کچھ نہیں تو نہیں, ریٹرک ان کا رہے گا, ان کا ایک ساتھ بھی رہے گا, ان کا فائدہ بھی ہے. جتنا عمران خان صاحب تنگ ہوں گے اتنی ان کی جو ہے مہلت اور ان کی پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سندھ میں براڈن ہوگی اور ان کی ضرورت بڑھتی جائے گی. وہ سٹیک ہولڈر ہیں لیکن وہ نہیں کریں گے, لیکن جنرل الیکشن اور ریزگنیشن بھول جائیں. مطلب دعا کریں گے. ہاں دعا کریں گے. ہاں دعا کریں گے کہہ لیں, وہ پتہ نہیں کس دل سے, لیکن بہرحال میرے I agree with you. I think People's Party is not the main player here. Maryam Nawaz is the main player, Fazlur Rahman is the main player, and of course Nawaz Sharif is the mainest player. If you ایک چیز بتائیں آپ ذرا ایک چیز بتائیں, کچھ کریں گے اس دفعہ پھر سے غائب تو نہیں ہو جائیں گے؟ کون جو دعا کریں گے؟ جو دعا کریں گے وہ تو پیپلز پارٹی ہے نا, وہ تو محض دعا کریں گے. ہاں تو ان کی تو بات آپ نہ کریں. نہیں تو وہ کرتے پھر ایک دم سے غائب ہو کے دوسری طرف سے تو نہیں سرفیس کریں گے؟ نہیں دوسری طرف سے وہ بالکل نہیں کریں گے, اور میرے خیال سے یہاں ساتھ بھی ایک حد تک دیں گے, جس حد تک ان کا مفاد ہے وہ ساتھ دیں گے. ان کا مفاد بالکل ہے, یعنی کہ اس دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ الیکشنز میں ایک بار پھر سے پیپلز پارٹی کو 10 خفیہ طور پہ نشستیں مل جائیں. نہیں وہ تو دیکھیں دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. وہ ہر صورت اپنی سیٹیں جتنی ان کی بڑھنی ہے وہ بڑھائیں گے. اور اگین آپ نے اچھی بات کی, تو مریم نواز کے اریسٹ کے بعد جس چیز کی ہم نے بات کرنی ہے وہ سینٹ کے نمبرز ہیں, اس میں بڑا امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے چھیڑی ابھی. لیکن پہلی بات پہ آئیں کہ دیکھیں اس وقت جب یہ واضح ہے کہ مریم نواز کا امپیکٹ کیا ہے, جب یہ بات واضح ہے کہ مریم نواز سینٹرل ہیں اس وقت سارے اے پی سی کے ایجنڈے کو, ان کو اگر اس وقت کسی بھی وجہ سے کسی بھی کیس میں اگر اریسٹ کیا جاتا ہے تو وہ انتہائی بدنیتی پر مبنی جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اور میرے خیال سے اگر اس بات سے کوئی چنگاری لاہور میں یا پنجاب میں لگ گئی تو میرے خیال سے یہ حکومت جو ہے نا اس کو وقت سے پہلے ناک سے چنے چبانے پڑ جائیں گے. میرے خیال سے یہ بہت بڑی غلطی ہوگی ان کی اگر انہوں نے اس بے ڈھنگی سے یہ اریسٹ کیا. دیکھیں روکیں گے تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اریسٹ بھی کریں گے, لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ پرسیو کیا جائے گا کہ بالکل ہی مذاق ہے کیا, مطلب از اٹ ابھی کریں گے یا نہیں کریں گے یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے حکومت. اس دفعہ اس طرح ریاکٹ نہیں کیا ہے. میں تو اپنے اسیسمنٹ کی بات کروں, میرے خیال سے تو کریں گے, اور میرے خیال سے یہی ان کی غلطی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ چنگاری اگر اس بات سے لگی. دیکھیں مریم نواز نہ صرف ایک امپورٹنٹ لیڈر اب ہو چکی ہیں, شی از نو لانگر جسٹ اے سیلیبریٹی, شی از نو لانگر اے شو اسٹاپر الون, اب وہ لیڈر بن چکی ہے. ان کا ایک نیریٹو ہے جو جڑتا ہے لوگوں کے ساتھ, اور اگر مریم نواز کو اس وقت اس بے ڈھنگے طریقے سے روکا گیا اس کے ریمیفیکیشنز بھی ہو سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ نے پچھلے سال بھی کوئی ڈھنگ کا طریقہ دیکھا ہے؟ نہیں, پچھلے سال بھی مریم نواز کو اریسٹ جب کیا گیا تھا تو بدنیتی کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں آتا تھا. 6 جلسوں کے بعد میاں صاحب کو نکالنا چاہ رہی ہیں, اریسٹ کر لیا. پہلے نہیں ان کے سنگین کیس تھے, پہلے ان کے الزامات نہیں نظر آئے. دوسرا یہ نہ بھولیں موئی جعفری صاحب, یہ ہے پھر بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہ مریم نواز ایک خاتون لیڈر ہیں. ان کے حوالے سے آپ انہیں اس طرح پینٹ برش کے ساتھ نہیں برش کر سکتے جس طرح باقی لیڈران کو آپ کر سکتے ہیں. یہ ان کا دبنگ نیچر نہیں ہے, وہ خاتون بھی ہیں کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, فائنل وارننگ, اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ I respect you because you're a lady. تو وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ تو التجا کر رہے ہیں کہ بھائی میرے حوالے سے بات. یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ وہ حدود پار نہیں کر سکتے اتنی آسانی سے. اور تو پہلی بات پھر ہم نے کر لی کہ اگر اے پی سی کے ایجنڈے نے سکٹل ہونا ہے تو اس میں مریم نواز کا رول نمبر 1 ہے کہ ان کو کیا روکا جا سکتا ہے. یعنی اب یہ تو واضح نہ کوئی ڈیل انہیں روک سکتی ہے, نہ ان کو کوئی اور طریقہ روک سکتا ہے. اریسٹ ہی ایک طریقہ ہے, اور اریسٹ کے ریمیفیکیشنز اگر ہو گئے تو پھر حکومت کے لیے اور مسئلہ ہے. نہیں, فضل الرحمان پہ آئے. پہلے
فضل الرحمان دوسرے بہت بڑے کی پلیئر ہیں کیونکہ وہ 2 لاکھ بندہ ایسے لا سکتے ہیں جس طرح میرے لیے 2 چائے آ جاتی ہیں. تو کہنے کی بات یہ کہ فضل الرحمان کی اسٹریٹ پاور از سیکنڈ ٹو نن. چاہے وہ سیاسی طور پہ پارلیمانی طور پہ بڑے لیڈر نہ ہوں, لیکن یہاں پہ بات احتجاج اور دھرنوں کی جہاں ہو تو وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اور جس طرح کی کلٹ فالوئنگ وہ لا سکتے ہیں وہ اٹھنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ پی ایم ایل نون کے یا پیپلز پارٹی کے سپورٹر نہیں ہیں. پی ایم ایل نون کا سپورٹر دل سے گھر پہ بیٹھ کے اتنا ہی بڑا سپورٹر ہوگا پی ایم ایل نون کا, لیکن وہ جا کے اسلام آباد میں شاید اتنی دیر نہ بیٹھ سکے. فضل الرحمان صاحب بیٹا یو ایس پی ہے. کتنی کارمیک کرنس ہوگی کہ عمران خان صاحب کو بھی اپنے دھرنے کے اندر طاقت رکھنے کے لیے دوسری طرف طاہر القادری والے کزنز چاہیے تھے. تو یہاں پر بھی کتنی کوئکلی ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کرے گی اگر اس طرح کا ونٹر ہم دیکھیں کہ نون لیگ کی ایک چھوٹی پریزنس اور دوسری طرف. اس وقت بھی میں نے بار بار کہا تھا اور آپ نے بھی بار بار ہم نے ٹی وی پہ کہا تھا کہ یو لیو بائی دا سورڈ یو ڈائی بائی دا سورڈ. اگر آپ دھرنوں سے حکومتیں ہٹانا گرانے کی روایت قائم کریں گے تو یہ روایت آپ کے خلاف بھی استعمال ہوگی. اور یہ روایت میرے خیال سے ویسے تو انڈیپینڈنٹلی درست بھی نہیں ہے کہ آپ زور بازو سے جا کے حکومتیں گرا دیں. لیکن جب کہا جاتا ہے تو وہ اس کو لاف آف اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھیں میں ایکسیپشنل ہوں, میں ایک کنٹینر میں 126 دن رہا, کسی اور کو کہہ دو رہ کے دکھا دے. یعنی وہ اس بات کو درگزر کر دیتے ہیں کہ کنٹینر میں نہ بھی رہے لیکن لوگ وہ روڈ پہ کھڑا کر دے تو وہ ایک بہت بڑی پرابلم ہوگی حکمرانی کے لیے. آپ سوچیں کہ مریم نواز 6 ماہ ڈیتھ سیل میں رہ چکی ہیں, یہ کنٹینر میں رہنے کی بات کر رہے ہیں 122 دن. تو دیکھیں لیٹس ناٹ گو دیر. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر یہ اسلام آباد جنوری میں اور اگر فضل الرحمان صاحب 2 لاکھ بندہ جس طرح پہلے لائے تھے لے آئے, اگر مریم نواز جس طرح کہ وہ بڑے ایفرٹ لیسلی لوگ جمع کر لیتی ہیں, اگر وہ 1.5-2 لاکھ لوگ لے آئیں تو آپ کے خیال سے چلے پیپلز پارٹی کے بھی چند گن لیں, ان کے پارلیمنٹیرینز تو آئی جائیں گے نا. اور میرے خیال سے پیپلز پارٹی کرانے کے لیے ان کو طاہر القادری صاحب اگر وہ رکھ لیں تو وہ بھی 20-30 لاکھ لوگ لے آئیں گے. پچھلی دفعہ طاہر القادری صاحب 40 لاکھ لوگ لائے تھے. لیکن میرا کہنا ہے کہ یہ چیز حکومت نہیں ہونے دے سکتی. یہ جنوری میں 4 لاکھ لوگ لے کے مریم نواز اور فضل الرحمان اگر کھڑے ہوئے اسلام آباد میں تو یہ نہیں ہینڈل کر سکتے. یہ سیاسی جواب نہیں دے پائیں گے اس سیاست کا. نہیں, اور ایک اور بات یہ دیکھیں طاہر القادری صاحب جیسے بھی لازم ہو جائے گی. طاہر القادری صاحب کے جو فالوورز تھے اور طاہر القادری صاحب کی جو باتیں تھیں وہ پریکٹس میچ تھا کمپیئر ٹو جو باتیں فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں. اور جس طرح کے وہ اپنے فالوورز کے سامنے باتیں رکھتے ہیں, یہ بالکل ایک الگ لیگ ہے جو فضل الرحمان صاحب باتیں کر رہے ہیں. جس طرح کے وہ الزامات لگاتے ہیں, جس طرح وہ اپنے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں, اور جتنا وہ اپنے آپ کو پاورلیس ہونے میں انیوژول سمجھتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں جعفری صاحب, اب تھوڑی سی دیکھیں پاکستان کی ہسٹری بھی دیکھ لیتے ہیں. اور خان صاحب تک جو ہے ساری سپورٹ کے باوجود نواز شریف کی حکومت کو دھرنوں سے نہیں گرا پائے. یہاں پہ ISI چیف استعفے مانگ رہا تھا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے, پھر بھی نہیں ہٹا پائے ان کی حکومت اس طرح سے. یہ ذہن میں رہے تو یہ بہت مشکل صحیح ہے, لیکن پھر سیکھ لیا کہ اس طرح ہٹانا ضروری نہیں ہے. which is why I think level playing field اگر مل جاتی ہے پی ایم ایل نون کو اس کے نتیجے میں کسی طرح, I don't know وہ انشور کیسے ہوگی, بٹ اگر اس کے نتیجے میں مل جاتی ہے تو چاہے حکومت برطرف نہ بھی ہو, چاہے خان صاحب کا استعفیٰ نہ بھی آئے, یہ ایک کامیابی ہوگی. صحیح ہے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, @heatherv10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, @JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. آپ لوگوں کی آراء سننے کے لیے منتظر رہیں گے. ہم ویڈیوز بھی اس شو کے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے تھرو اور اپنے فیس بک پیج پہ شیئر کریں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز 7:05 پہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. کیپ واچنگ.